ڈرامہ سیریل من مست ملنگ نے اپنی سحر انگیز کہانی کے باعث ناظرین کے دلوں میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ ڈرامے کی ہر قسط کا بے تابی سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ آخر کیوں نہ ہو، اس ڈرامے میں عشق، سازش، خاندانی رنجشوں کا ایسا پیچیدہ جال بنا گیا ہے کہ ہر کوئی اس میں کھو جاتا ہے۔ کہانی کا محور ہے کبیر اور ریا کی لازوال محبت، ایک ایسی محبت تمام بندھنوں سے آزاد ہو کر اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے۔ اب یہ دونوں نادان دل اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی گزارنا محال سمجھتے ہیں۔ ان کا عشق اب کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جہاں کبیر کی والدہ محترمہ مابینہ صاحبہ ان کی خفیہ ملاقاتوں اور گہری چاہت سے واقف ہو چکی ہیں، وہیں دوسری جانب اسما کی نظریں بھی ریا پر جم چکی ہیں۔ اسما کو خوب علم ہے کہ ریا نے کبیر کی تعلیمی معاونت سے ہی امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایک طرف مابینہ صاحبہ کبیر کو ریا سے دور کرنے کے منصوبے بنا رہی ہیں اور اس مضمون مقصد میں ان کی بہو وفا اور اس کی مکار بہن منہا ان کا بھرپور ساتھ دے رہی ہیں۔ وفا تو اپنی بہن منہا کا نکاح کبیر سے کروانے کے خواب دیکھ رہی ہے اور منہا بھی کبیر کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مابینہ صاحبہ وفا کو تو قطعی پسند ہی نہیں کرتی اور منہا جیسی لڑکی کو اپنی بہو بنانے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہو سکیں گی، لیکن اب کبیر کو ریا سے جدا کرنے کی دھن میں وفا اور منہا سے مدد حاصل کرنے پر مجبور ہیں، اور منہا نے بھی تو مابینہ صاحبہ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کبیر اور ریا کے درمیان ایسی دوری پیدا کر دے گی کہ وہ کبھی یکجا نہیں ہو سکیں گے۔ دوسری جانب اسما نے بھی اب ریا کو سخت الفاظ میں متنبہ کر دیا ہے کہ وہ کبیر سے دور رہے، ورنہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرے گی۔ ریا اب اپنی بہن کی بات ماننے پر مجبور ہے کیونکہ اسما کبیر کو اپنے والد کا قاتل سمجھتی ہے اور اس دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اسما اور واجد کی محبت کی کہانی کی۔ واجد اپنی کمینی فطرت کا کھلے عام مظاہرہ کرنے لگا ہے۔ وہ اسما کو ملنے کے بہانے بلاتا ہے لیکن پھر ملاقات کیے بغیر ہی وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ اسما کی بے چینی اور تڑپ دیکھ کر ایک شیطانی مسرت محسوس کر رہا ہے۔ ڈرامے کی اگلی اقساط میں ہم دیکھیں گے کہ ریا اب کبیر سے بات کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ کبیر ریا کو پہلے کی طرح چھپ کر ملنے کی پیشکش کرتا ہے، لیکن ریا اب صاف الفاظ میں انکار کر دیتی ہے۔ وہ کبیر کو بتا دیتی ہے کہ وہ اب ہرگز چھپ کر نہیں ملے گی، بلکہ کبیر کو اس کے بھائی سے باقاعدہ اس کا ہاتھ مانگنا پڑے گا۔ کبیر ریا کے اس غیر متوقع رویے سے سخت پریشان ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے دل پر جبر کر لیتا ہے اور ریا سے ملاقات نہیں کرتا۔ دوسری جانب مابینہ صاحبہ اب ہر ممکن چال چل رہی ہیں کہ کبیر اور ریا کے راستے کبھی ایک نہ ہوں، اور اسی موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے وفا۔ وہ اپنی بہن منہا سے کہتی ہے کہ کسی بھی طرح کبیر سے شادی ہو جائے، باقی معاملات بعد میں دیکھے جائیں گے۔ وفا مابینہ صاحبہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ کبیر اور منہا کی شادی جلد از جلد کر دی جائے تاکہ کبیر کو ریا سے مکمل طور پر دور کیا جا سکے۔ مابینہ صاحبہ بھی اس بارے میں گہرائی سے غور کرتی ہیں کہ آخر کبیر کے دل سے ریا کی محبت کو کیسے نکالا جائے، اور پھر انہیں وفا کی تجویز ٹھیک لگتی ہے۔ ریا کو جب کبیر کی شادی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے کبیر سے محبت کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اسما اور اس کا بھائی بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ کیا مابینہ صاحبہ واقعی کبیر کی شادی منہا سے کر دیں گی، اور کبیر اس شادی کے لیے کیسے راضی ہونے والا ہے۔ کیا وفا اور منہا اپنی مکرو چال میں کامیاب ہو پائیں گی، اور سب سے اہم سوال، واجد کی اصلیت کب اسما کے سامنے آنے والی ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل من مست ملنگ کی اگلی سنسنی خیز اقساط۔